کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اہم شہروں کے نام کیسے پڑے؟ آپ کے شہر کا نام کیسے رکھا گیا تھا؟ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کا نام کس طرح رکھا گیا، اس کی ہسٹری کیا تھی، تو ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے شہر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام شہروں کی تفصیل بتائیں گے کہ ان کا نام کس طرح رکھا گیا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام آباد، اس کا نام مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راول پنڈی، یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی، تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1949 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ لاہور، ایک نظریے کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا کے بعد لاہور نام پڑا۔ لاوا کو لو سے پکارا جاتا تھا اور لو کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لو آور سے مشہور ہوا، جس کا واضح معنی لو کا قلعہ تھا۔ اسی طرح صدیاں گزرتی گئیں اور پھر لو آور لفظ لاہور میں بدل گیا۔ حیدرآباد، اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ سکھر، سکھر شہر ایک قدیم شہر ہے۔ اس کا نام سکھر شاید پراکرت زبان کا لفظ ہے، یعنی راہ پر پیش سے، جس کا مطلب ہے آلہ۔ اس کا یہ نام شاید اس وجہ سے پڑا ہو کہ سندھ کا حکمران طبقہ یہیں پر ہوتا تھا۔ اس کا ایک اور نام بھی ملتا ہے جو کہ دریائے ڈنو ہے، یعنی دریا کا چھوڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں آج کل سکھر شہر آباد ہے، وہاں پر کبھی دریا بہتا تھا۔ عربوں کے وقت اس کا نام بکھر بھی بتایا جاتا تھا۔ شہر اروڑ، جس کو فتح کر کے محمد بن قاسم نے سندھ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، جسے آج کل روڑی کہتے ہیں۔ مغل حکمرانوں کے دور میں اس شہر نے خاصی ترقی کی۔ پشاور، پیشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ جیکب آباد، جیکب آباد انگریز حاکم جنرل جان جیکب کے نام سے موسوم ہے۔ اس سے قبل یہ علاقہ خان گڑھ کہلاتا تھا، لیکن علاقے کے لیے انگریز جرنیل کی خدمات کے عوض اس علاقے کو جیکب آباد کا نام دیا گیا۔ کوئٹہ، لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کوئٹہ سے کوئٹہ بن گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ، اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پہ ہے۔ ٹوبا تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبا یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودا، یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ ملتان، کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اس سے ہزاروں سال پہلے آخری کرتسگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد، اسے ایک انگریز سر جیمز لائل نے آباد کیا، جس کے نام پر شہر کا نام لائل پور تھا۔ بعد ازاں سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان، بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ بہاول نگر، بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاولپور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر نام رکھا گیا۔ بہاولپور، نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا، مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ عبدالحکیم، جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ ہستی کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار
اسی قصبے میں ہے، ساہیوال۔ یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹ گمری کے نام پر منٹ گمری کہلایا۔ نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ 2000 قبل مسیح میں راجہ سیالکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گجراوالا ایک جاٹ ثانی خان نے اسے 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گوجروں نے اس کا نام بدل کر گجراوالا رکھ دیا۔ شیخو پورہ مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیے جانے والا شہر ہے۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم اثر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگے وید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کی چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا مرکز ہے۔ اس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ راولپنڈی سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 326 قبل مسیح میں یہاں سکندر اعظم کا قبضہ ہوا۔ پتوکی پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں پھولوں کی مارکیٹ ہے، اسی وجہ سے اس شہر کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ والی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر ہے۔ 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھکی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا۔ پاک پتن کا معروف قدیمی نام اجودھن تھا۔ بعض روایات کے مطابق اسے کٹورا کہا جاتا تھا جو بابا فرید کی آمد سے پہلے ہندوؤں کا مقدس شہر تھا۔ 1235 میں بابا فرید الدین گنج چکر نے اجودھن کو اپنا مسکن بنایا تو آپ کی نسبت سے اجودھن کا نام بدل کر پاک پتن رکھ دیا گیا۔